مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظم ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم ظلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں کی جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں بڑی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ جن لوگوں نے جو پیسہ کہہ کے دیا تھا یہ مدرسے کے لیے نا تو وہ صرف مدرسے کا کسی کمیٹی کے ایک ممبر کے کہہ دینے سے وہ کسی کی ملکیت نہیں بنے گی اس لیے مہربانی کریں جن لوگوں نے مدرسے کے لیے انہیں وہ پیسہ دیا تھا ان سے وہ پیسہ جی اس چیز کا خیال کہ شریعت اپنی جگہ ہے طبیعت اپنی جگہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں نہیں آپ جانیں شریعت کیا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ جانیں بہت غور سے میری بات سن تو جو پیسہ گیا ہے اگر کسی نے جو انعام ان کے لیے دیا تھا وہ ان کا تھا لیکن اب جو مدرسے کا ہو گیا وہ مدرسے کا ہو گیا تو ان کو مجرم نہ بنا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ذرا غصہ برداشت کیا کریں ہماری عادتیں بڑی عجیب ہیں غصہ کوئی برداشت نہیں کرتا جبکہ غصہ برداشت کرنا یہ حضور کا سب سے بڑا کردار ہے نہ میں سمجھ گیا تھا آپ لے کے نہیں جائیں گے میں نے پہلے کہا کہ آپ کے کہنے سے کسی کے ملکیت نہیں بنے گی اور آپ سوراب بھائی کو مجرم نہ بنا ہاں مجھے معلوم تھا سوراب بھائی نہیں لے کے جائیں گے کمیٹی والوں یہ آپ اپنا اٹھاؤ اسے رکھو نہیں سوراب بھائی نے سارا مدرسے کو دے دیا آپ اب اس کو اٹھا لیجئے بات کو بڑھائیے مت بس اب اس کو فوراً اٹھا لیجئے اور میں چاہتا ہوں جنہوں نے سوراب بھائی کو دیا تھا انہیں بھی نیکیاں ملیں اور سوراب بھائی کو بھی نیکی مل جائے کوئی مجرم نہ رہے کوئی مجرم نہ رہے بس اس لیے تھوڑا سا خیال کیا تھوڑا سا خیال کیا کریں توجہ ہے سارے لوگ کمیٹی والے بس تھوڑا سا وقت مجھے دیں میں بس ایک شکایت کروں گا آپ سے آج میں نے آج تک کبھی کسی جلسے والے سے شکایت نہیں کی یہ علماء اہل سنت جلوہ کریں میں جانتے میں کبھی یہ نہیں کہتا کسی بندے سے مجھے وقت دیا گیا کبھی میں تھوڑا سا زیادہ مصروف رہتا ہوں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جہاں جلدی پہنچ جایا کروں مجھے جلدی نپٹا دیا جائے یقین کریں کل مجھے 11 بجے الہ آباد جا کے صبح میں تقریر کرنی ہے اگر میں رات بھر یہاں بیٹھوں گا پھر کل 11 بجے الہ آباد کرنی ہے پھر کل شام بھی مجھے کہیں تقریر کرنی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا میری اس طرح مدد کیا کریں تھوڑا سا مجھے وقت تھوڑا ٹائم سے دے دیا کریں میں ناراض نہیں ہوں آپ نے مجھے بلایا میری پوری رات آپ کی ہے اس لیے میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ مجھے تھوڑا ٹائم بیٹھا دیا کریں سارے لوگ تیار ہیں تھوڑی سی باتیں کر لی جائیں کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ نہیں ابھی پیچھے والے لوگ تھوڑا کچھ سوچ رہے ہیں یہ انشاءاللہ مائک اپنی جگہ درست ہے اب مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی مطلب کملی نہیں کی جائے گی ٹھیک ٹھاک ہے مائک اب میں چاہتا ہوں مجمع بھی ٹھیک ہو جائے اور سارے مل کے صرف ایک ہی دعائی دیں رہنے تو یا ڈوبو تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا رہی میں کمیٹی والوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جلسہ کتنا کامیاب ہے یا کتنا نہیں یہ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی محفل ہے اس کے اوپر چھوڑ دی جائے جلسہ حضور کا ہے کتنا چلے گا مصطفیٰ جانے کب تک چلے گا حضور جانے کون کیا بولے گا یہ بھی حضور جانے اپنا تو ایک ہی عقیدہ ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو پیچھے والے نہیں بولے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے میں اس
اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ اراکین کمیٹی کے ذریعے انجمن غلامان مصطفیٰ اور علماء اہل سنت کی سرپرستی میں یہ عظیم محفل سجائی گئی۔ اللہ اس تنظیم کو سلامت رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہوں آج اس مجمع سے مجھے باتیں کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں جب اتنی بھیڑ جمع ہے نا تو پھر کچھ کام کی باتیں ہو جائیں۔ مجھ سے پہلے بھی جتنی باتیں ہوئی یقیناً کام کی تھی، میں کسی کی بات کی تردید نہیں کرتا۔ مجھ سے پہلے فقیہ ملت، ہاں فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی دامت اللہ العلی کے شہزادے حضرت علامہ مولانا مفتی اظہار عالم ازہری صاحب قبلہ دامت اللہ العلی کا آپ نے بہترین کتاب سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار ممبر سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو نہ بنائی جائے، تو مہربانی کریں اسے بند کر لیں، 2 روپے کے کھوکچے کو جیب میں رکھ لیں۔ آج تھوڑا سا سامنے سن لیں، بہت سنا ہے موبائل کے ذریعے، آج فیس ٹو فیس سنیں، ڈسٹرب بیچ میں نہ کریں، بیچ میں ٹوکنا نہ پڑے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی، بس میں اس بات کہوں کہ یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ آج ہندوستان کے اندر ہماری تعداد کم سے کم 30% اتنی ہے، بولنا پڑے گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں تو بولیں، اور اگر کبھی بھی گھاس کھانے والے لوگ ہیں تو شریک کریں۔ کتنی ہے؟ 30% آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم رسوا ہیں، ذلیل ہیں، کسی گنتی میں ہم نہیں ہیں۔ جب ہم 30% نہ تھے تو ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا تھا۔ اور غور سے میری بات سنیے، جب ہم 30% نہیں تھے تو ہندوستان آزاد کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا تھا۔ جب ہم 30% نہ تھے تو انگریزوں سے دیش کو آزاد کرانے میں آگے ہم تھے۔ جب ہم 30% نہ تھے تو لوگ ہم سے تہذیب سیکھتے تھے۔ جب ہم 30% نہیں تھے لوگ ہمارا احترام کرتے تھے۔ جب ہم 30% نہیں تھے لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آج ہم 30% سے اوپر بڑھ گئے، ہمارا وقار نہیں ہے، ہماری عزت نہیں ہے، ہماری گنتی نہیں ہے۔ لوگ ہنستے ہیں ہمیں دیکھ کر، کہتے ہیں دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے، یہ سوچ کر ہنسا جاتا ہے، سب سے جاہل قوم کا فرد جا رہا ہے، سب سے نکمی جماعت کا فرد جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے۔ یاد رکھو بہت پہلے کہا گیا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ کے پرخا کی رضا جوئی، وفائے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ اصلاحی معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ جانتے ہو 30% دلیل کیوں ہے؟ یہ بھی آج بتا دوں، میری تقریر تمہیں یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ کثرت کے بعد بھی ذلیل کیوں ہے؟ ہمارا اعتماد اپنے رب سے اٹھ چکا ہے۔ قلبی سچائی ہے یہ، کہنے کو اللہ کے بندے ہیں لیکن کتنا اپنے رب کو آواز دیا ہے۔ مجھے بتایا جائے کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بخار آ جائے تو طبیب کے پاس جاتا ہے، جب سب کہتے مرنے والا ہے تب رب کے حبیب کے پاس آتا ہے، رب کے حبیب کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اب کرم کیجئے۔ پھر مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آتا ہے، وہ یار تجھے پتا نہیں ہے ایران کے بادشاہ ہے، طبیب بھیجا تھا مصطفیٰ کے مدینے میں، جاؤ آقا کے شہر کے مریضوں کا فری علاج کرنا تھا۔ مہینے بیت گئے، ایک مریض نہیں آیا ہے، مہینے بیت گئے، کوئی مریض نہیں آیا۔ اس نے کہا یار بتاؤ تو صحیح، میں تو مصطفیٰ کے شہر میں لوگوں کا فری علاج کرنے کے لیے آیا تھا، کہ یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے یا کسی کو مرض نہیں لگتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا مرض لگتا تو ہے، چاچا کے گھر میں مریض کون سا ڈاکٹر ہے جو علاج کرتا ہے؟ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو کسی نے کہا تو نہیں جانتا ہے، جب یہ مریض ہوتے ہیں تو یہ طبیبوں کے لوگ نہیں جاتے، رب کے حبیب بھی آتے ہیں۔
وہ جو ان کی طرف جاتے ہیں قسم خدا کی جن کے دلوں کا توبہ و آب حیات ہے وہ جانے مسیحا. نعرے رسالت شان مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری. آپ نے سنا نا جی، سنا نا سوراب بھائی نے ایک شعر پڑھا، سب نے اچھل کے پیسے دیے. مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا نکاح سنت کس کی ہے؟ بولو. اور نکاح کو چھوٹا سمجھ رکھا ہے. خدا کی قسم اگر نکاح نہ ہوتا تو تیری اوقات نہیں تھی کسی کی بیٹی کو چھو دیتا. ہاں حالات اپنی قوم کے ہم دیکھیں، ہر چیز کا اہتمام، اور اتنا اہتمام، حد سے زیادہ اہتمام. مائیں کے 7 دن پہلے ڈھولک بجا رہی ہیں. کیا ہوا کہ بیٹی کی بارات نکلنے والی ہے. 3 دن پہلے کھیلیں تقسیم کی جا رہی ہیں. وہ عورتیں جو عشاء کے وقت مسلح پہ نہیں آ سکتی، رات کے 3 بجے کھیلیں لے کے آتی ہیں. کیا ہوا کہ وہاں بپن کے گھر میں ڈھول بجا تھا، اس کے یہاں پہ گیت ہو رہے تھے، وہاں سے کھیلیں تماشے لے کے آئے ہیں. اے میری قوم کی بیٹی صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بتا دو صحیح، کیا تم نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا تو کنیز فاطمہ زہرا رکھی ہے؟ کیا تجھے جنت کی طلب رکھی ہے؟ اور دیکھ کتنی کچھ اتنی مکار ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں ڈھول نہ بجے تو برادری جنازہ لگا کرتا ہے. شرم آنی چاہیے. 7 دن پہلے ڈھولک بج رکھی ہے، ڈی جے کے لیے مہینے پہلے طے کر دیا جاتا ہے، نچنیوں کو 50,000 دے کر کے ایڈوانس میں بلایا جاتا ہے، اور جب بارات کے لیے آتے ہیں تو وہ مالک بیٹی کا باپ کہتا ہے روٹی بعد میں پکانا، پہلے گلیوں میں بارات گھمائی جائے گی، 4 بجے بارات کھانے کے لیے بیٹھے گی. ایسے ایسے بے غیرت لوگ ہیں 4 بجے تک گلیوں میں ٹہل کر کے تماشے کرتے ہیں، پھر کتے کی طرح روٹی پہ کھڑے ہو کے ٹوٹا کرتے ہیں. اسے اسلام سمجھتے ہو تو یہ دین لگی ہے. خدا کی قسم کائنات کے اندر اگر تم نے علی جیسا دلہا دیکھا ہو تو لا کے دکھا دے. فاطمہ جیسی دلہن دیکھی ہو تو کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا بہت اچھا. شرم نہیں آتی؟ علی جیسا شان والا دلہا دکھا، فاطمہ جیسی دلہن دکھا، دکھانا. ہٹ گیا ذرا سے پیسہ کیا گیا آسمان کا سینہ چیرے گئی. ہاں اس کی نظر میں اوقات نہیں اب کسی کی. کتنے دن کی دولت ہے، صرف ایک جھٹکا دے گی نا موت. کیوں بند ہونے کی دیر ہے؟ جسے تو اپنا کہتا ہے وہ کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا. بینک والا کو چھوڑ جو پہن رکھا نا یہ اتار دیا جائے گا. نکالو اب یہ اس کا نہیں ہے. یہ جسے سلائی کے تم نے منہ بھر کے پیسے دیے تھے یہ کاٹ کے اتار دیے جائے گا کپڑے. کیا رہے گا تیرے پاس؟ لٹھے کا کپڑا، لٹھے کا کپڑا اس میں سمیٹ دیا جائے گا، طے کر دی جائے گی. پکڑ رہے بھرنا نہیں ہے تجھے. یہ دولت بچائے گی. اگر دولت بچاتی نا خدا کی قسم تو قارون کبھی تباہ نہیں کرتا. مت کر گھمنڈ اس پہ یار. یہ کتنے دن کی ہے؟ نکاح ہوتا ہے تو وہ کھڑا مونچھوں کو تاؤ دے رہا ڈھولک بج رہی ہے. سوچ تو سکی آج بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، قوم چیخ رہی ہے مولویوں بچاؤ مولویوں بچاؤ. یہ ذمہ داری صرف مولویوں کی نہیں ہے بلکہ ہر مصطفیٰ کے اس امتی کی ہے جو یہ سمجھتا ہے مجھ پہ حضور کا احسان ہے، جو یہ مانتا ہے کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. اس کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے، اپنے گھر کی بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کرے. اور یار گانے بجتے ہیں کتنی بغیرتی والے گانے ہوتے ہیں، سننے والے کو شرم آ جاتی ہے. اگر کوئی بغیرت انسان ڈھولک کے پاس سے گزر جائے کان میں انگلی ڈال لیتا ہے. لیکن مجھے بتا تو سکی یہ بغیرتی تیرے میرے گھر کے اندر نہیں آئی ہے کہ ڈی جے بج رہا ہے، بیٹی ڈانس کر رہی ہے، باپ کہتا واہ بیٹی کیا ڈھونکے ہیں تیرے، بھائی کہتا ہے تیرے تھڑکنے کا ٹھکانا نہیں ہے. اور یار ابھی کچھ دن پہلے ہولی ڈے اسکولوں میں منایا گیا، اسلام کی بیٹیوں کو نچایا گیا، ان کو 1 نمبر کے انعامات دیے گئے. باپ کہہ رہا تھا میری بیٹی نے ڈانس میں 1 نمبر حاصل کیا ہے، ٹوٹ کے مر جانا چاہتی ہے میری قوم کو جس کا باپ اس بات میں فخر کرے کہ میری بیٹی نے 1 نمبر پایا ہے ڈانس کے اندر. او خدا کی قسم تیری بیٹی 1 نمبر پر ڈانس میں لائی ہے. ایک علی کی بیٹی ہے جسے دنیا زینب کہتی ہے، جب قرآن پڑھتی تھی فرشتے بھی اخبار میں لگ لگ کے اس کا قرآن سنا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
غفلت محبت اہل بیت مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ اصلاح معاشرہ کانفرنس نعرہ تکبیر. یہ مسئلہ چھکے چوکوں کا نہیں ہے، حرف آخر ہے اور آخری کیل ہے بھی یاد رکھنا. ہاں آسمان جلتی ہوئی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اگر یہ سوچ رہے ہو جبریل آئیں گے تو نہیں آئیں گے، کوئی نبی آئے گا تمہیں سمجھ نہیں. اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری علماء کی لگائی. جو یہ کہے وہ مانے، یہ نہیں کہ میں اتنی دور سے چل کے آیا میری بات کو اہمیت دی جائے گی. آپ کی بستی میں رہنے والا مولوی کچھ بولے گا، نہیں نہیں یہ پدھام کا بیٹا ہے، یہ بھورا کا بیٹا ہے، یہ ببو کا بیٹا ہے، یہ چمپڑیا چھن کا بیٹا ہے. غلط، یہ سارے رشتے اپنی جگہ ہے. حضور کی غلامی کا رشتہ اپنی جگہ ہے. حضور کی غلامی کا رشتہ اپنی جگہ ہے. قدر کرو. تو یہ آپ اگر یہ کہتے ہیں بولت مت ہو جا، کہتے چل مولوی ایک ہی بار شادی ہوتی ہے، اس میں برات میں چلنے دے گا. اللہ کرے تیرے ساتھ بار 11 بار اور بڑا. مسئلہ یہ نہیں ہے. کتنے لوگ حضور سے پیار کرتے ہیں کہ سارے ہاتھ اٹھا دیں گے. اٹھانا مت بھائی، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، سارے اٹھا دیں گے. میں سمجھانا چاہتا ہوں، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید تو اتر جائے تیرے دل میں. کوئی ہے جو یہ کہتے ہیں مجھ پہ حضور کا احسان ہے. اتنے سے لے کے اتنے تک، اماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھ پہ حضور کا احسان نہیں؟ غیرت آنی چاہیے. بڈھا ہو گیا، پوری زندگی حضور کے ٹکڑے کھاتے کھاتے جان سے بات نکلوا رہا. ابے جوان پہ تو جوانی کا خمار ہے، بے غیرت بڈھے تجھے کیا ہوا؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تیرے تو پیر لٹک گئے، تو رکھ نہیں سے. تیری اوقات تجھے دکھاؤں. جب تو بوڑھا ہوتا تھا بازار میں بیچا جاتا تھا، اولاد غلام بنا کے رکھی تھی. یہ تو احسان مان عبداللہ کے لخت جگر کا، آمینہ کے شہزادے کا. جب وہ آیا تھا اس نے آ کے کہا تھا او لوگو جس نے میری امت کے بوڑھے کا احترام کیا، گویا اس نے مدینے والے محمد کا احترام کر دیا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہاں سے بہت اچھا، بہت اچھا. واہ واہ، داڑھی کھٹ چلا رہا. کیا کہنے، بہت اچھا پیغام، بہت اچھا پیغام. اللہ اللہ، اتنا کوٹیں گے فرشتے. صحیح بات، تیجا 3 دن کے بعد ہوتا ہے، رگڑے کے لیے 2 منٹ کافی ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، اب بات دیکھیے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. آخری تختے سے کلیجہ پھٹتا ہے، آخری تختے سے. جی خبر میں کبھی اتارا کسی کو؟ سگا بیٹا بھاگ جاتا، میں نہیں اتارتا. ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کا پیر پکڑ لے گا. ہماری قوم کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، جسے میت نہلانے کے لیے لوگ کرائے پہ بلانے پڑے. اللہ، حکم یہ ہے باپ کا جنازہ ہو تو بیٹا نہلائے، بیٹے کا جنازہ ہو تو باپ نہلائے. اپنا نہلایا کرے، لیکن اپنا تو کپڑے بھی اتار کپڑے. بڑی بے وفا دنیا ہے. جس کے لیے حضور سے بے وفائی کر رہے ہو، یہ بس وہاں ہونے کی دیر ہے. تجھے چھوتے ہوئے ڈریں گے چھوتے ہوئے. تیرا جھوٹا کھانے پہ کل جو فخر کرتے تھے، آج تیرے کپڑوں کو لکڑی سے ہٹائیں گے. کئی گھروں کو میں نے دیکھا جہاں سے چارپائی نکال کے باہر پھینک دی گئی. کیا ہوا؟ اچھی خاصی نئی چارپائی. کنیز پہ ابا کا دم نکلا تھا، بچے لیٹنا نہیں چاہ رہے. یہ بے وفا دنیا. جس چارپائی پہ تم مرے گا اس پہ تیری اولاد لیٹ لیتے جا رہی ہے. ہاں، تیرے چھوڑے ہوئے کپڑوں کو چھونے تیار نہیں ہوں گے. کہتے ہیں جہاں پہ غسل دیا گیا وہیں کپڑے دفع دبا دو، اس لیے کہ یہ مرنے والے کے کپڑے ہیں. اور یار ان کے لیے مصطفیٰ سے بے وفائی کی، ان کے لیے ڈی جے بجاتا رہا، ان کے لیے گانے بجاتا رہا. براتیں چڑھتی ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے، صحیح طرح کی لائٹیں لگتی، تخت بچھایا جاتا ہے، یہاں بیٹھنے والے بیٹھیں گے، یہاں ناچا جائے گا. اللہ اکبر. شرم آنی چاہیے ہماری قوم کو، غیرت آنی چاہیے ہماری قوم کو. اگر باپ سے کہا جائے یار تو سمجھا دیتا بیٹے کو، کہتا نہیں نہیں، وہ اس کے یار نہیں مانے، اس کے دوست نہیں مانے. اٹھا اپنے یار کو، کون سا تیرا دوست جگر والا ہے؟ ایک بات بتا
دے کہ قبر میں اس کے بدلے میں کوئی جواب دے پائے گا. میری جگہ کوئی لیٹے گا قبر میں, میزان پہ کوئی اپنی نیکیاں مجھے دے گا, کوئی نہیں دے سکتا. اگر کوئی نہیں دے سکتا, یہ سب کے سب بے وفا ہے. پھر وفادار کون ہے؟ جو بریلی سے آواز آتی ہے عشق تیرے سکتے چلنے سے چھپے سستے, جو آنکھ اٹھا دے گی وہ آنکھ لگائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی. نعرے تکبیر. بہت اچھا. بند کرو گے گانے, بولو انشاءاللہ, بغیر ہاتھ اٹھائے بولو, اس لیے کہ میں بھی جانتا ہوں, یہ علماء بھی جانتے ہیں. کوشش ہم سب کا کام ہے, عمل کی توفیق رب کا کام ہے. بس یہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے. ہاتھ دبا کے باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ توبہ کی ہزار بار مگر کر کے توڑ دی, توبہ ہے میری آج سے توبہ نہ کر. اس سے کیا مطلب ہے؟ بس سچ یہ ہے, اللہ جسے توفیق دے گا, ضروری نہیں ہے مولوی کے آگے ہاتھ اٹھا کے کہے میں توبہ کرتا ہوں. بس اگر وہ توفیق بخش دے گا نا, تو رات میں کسی کی آنکھ کھلے گی, مصلے پہ گرے گا تو آنسو گرا کے کہے گا مالک میں تیرا میرا رشتہ بھول گیا تھا, یہ میں آ گیا, تو نے آواز دی تھی نا, میں آ گیا, بس کرم کر دے. آواز آتی ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہتے منزل ہی نہیں. وہ تو آواز دیتا ہے. تو ضروری نہیں ہے توبہ جلسے میں ہو تو توبہ ہوتی ہے, توبہ مسجد میں ہو تو توبہ ہوتی ہے. اکیلے بیٹھ کے صرف اپنے رب کو ایک بار آواز دے, قسم خدا کی اتنا کریم ہے, تجھے آواز دینے کی دیر ہے, اسے بخشنے میں دیر نہیں لگتی, بخشنے میں دیر نہیں لگتی ہے. لیکن چھلوار یا بڑھا طرح آیا دیکھ کر, وہ ایک کہاوت ہے نا, پیٹ میں آنت نہیں منہ میں دانت نہیں, شوق دیکھو. سب سے آگے کرسی ڈال کے بیٹھا, پوتے کی برات ہے, ایک بوڑھا خالی ڈیجے کے آگے کو نکل گیا, دل بیٹھ گیا. اتنی خطرناک ساؤنڈ کبھی کبھی ہوتی ہے, ہم لوگ روڈ پہ چلتے ہیں نا, پوری گاڑی ہل جاتی ہے اس کی آواز. وہ 70-90 سال کا وہیں بیٹھا کرسی ڈال کر, ایک جھٹکے کی دیر ہے بیٹے, ہلکا سا لگا دل بند, ختم. پھر کروائیے دیجیے کتنے کروا دیں, ممکن نہیں, اللہ کریم نے بخش دے گا. لیکن اسے بتائیے اشرف علی تھانوی لیٹرین میں مر گیا, پوری قوم ہنس رہی ہے آج تک. ہنستی ہے پھر پانی لاتوں میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں میرا بیٹا جنتی ہے. پوری زندگی ابا نے میں نے کاٹی, مرنے کے بعد بیٹا جنتی ہونے کی وہ سند لیے گھوم رہا. دیکھو ابا خراب تھے, لیکن ایک کام کہا کیا کہ کبھی کسی کو پانی کو منع نہ کرے. چل پانی کو منع نہ کرے, تیرے باپ نے گلے کاٹ کے جو زمینوں پہ قبضے کیے تھے اس کا حساب کون دے گا؟ مرنے کے بعد سب چاہتے ہیں جنتی ہو جاؤ, لیکن جیتے جی کوئی نہیں. دیکھو پھر تو سب دیکھا جائے گا. اعلان ہوتا ہے پاکستان میں, بیٹا کھڑے کہتا میرے ابا نے کسی کا کچھ لے لیا ہو, قرضہ ہو, کسی پہ کچھ ہو, معاف کر دینا. ذرا خود بتا, جب گلا میں کاٹوں گا میرے بدلے کی معافی میرا بیٹا مانگے گا؟ اللہ یہ نہیں کہے گا لٹ مار کے تو کر کے آیا تھا معافی بیٹا مانگ رہا ہے, غلطی تیری ہے, معافی تو مانگ. تجھے شرم آ رہی تھی؟ میں نے ایسے بھی جنازے دیکھے اچھا کہ لوگوں نے کفن ہٹا کے پوچھا تھا کاغذ کہاں ہے زمین کے, ایسے بھی جنازے دیکھے گئے. مرنا ہے کہ مرنا ہے, بند کر دے تماشے, عشق رب سے مضبوط کرو. نکاح ہوتا ہے, ڈیجے بجتا ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, ماں بھی دیکھ رہی ہے. کتنی بے غیرتی ہمارے اندر آ گئی, نہ بھائی کو بہن کی شرم ہے, نہ بیٹی کو ماں کی شرم ہے, نہ باپ کو بیٹی کی حیا ہے. غیرتوں کا جنازہ نکل گیا. اگلے دن گانے سننے کے بعد جو اس کے دل کے اندر فساد پیدا ہوا تھا وہ کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے بھاگی ہے. جب بھاگ گئی تو پھر باپ چھپا کے گھوم رہا ہے. مولوی ایسا تعویذ دیتے کہ راتوں رات بیٹی واپس آ جائے. میں قسم کھا
اٹھا کے کہتا ہوں ایسا کوئی تعویذ نہیں بنا ہے جو تیری 20 سال کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دے، ایسا کوئی تعویذ نہیں بنا ہے جو تیری 18 سال کی خطاؤں پہ پردہ ڈال دے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تعویذ سے کام بنا دوں گا، اعتماد ہے میرا، رب کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، لیکن ہر غلطی کو تعویذ سے نہیں چھپایا جا سکتا، ہر خطا کو تعویذ سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ وہ خطائیں ہیں جن کے بھگتان تمہیں کرنا پڑے گا۔ آج بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، پوری قوم رو رہی ہے، بیٹیوں کو کیسے روکا جائے مجھے بتا تو صحیح۔ تو نے گھر میں بیٹیوں کے لیے جب ڈی جے لگایا تھا تب تجھے بیٹیوں کا خیال نہیں آیا، جب بستی میں بارات چڑھائی تھی تب تجھے غیرت نہیں آئی۔ اب تو نماز ہوتی رہتی ہے، گاؤں میں بارات چڑھتی رہتی ہے، مجھے بتا تو صحیح کیا تیرا رب سے رشتہ نہیں ہے، یا مسجد سے تیرا تعلق نہیں ہے، کیا نماز تیرے لیے نہیں آئی تھی، یا اذان تیرے لیے نہ تھی، تجھے کیوں غیرت نہیں آئی؟ مسجد کے دروازے پہ آ کر کے غیر مسلم دکھانے بند کر دیتا ہے، اور تو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مسجد کے آگے پیچھے گانے بجاتا ہے، کیا دکھانا چاہتا ہے؟ یہ کہتا ہے رب سے مجھ میں اتنی پاور ہے، میں تیرے گھر کے آگے گانے بجاؤں گا، تو کیا کرے گا؟ میں اذان کے وقت بجاؤں گا، تو کیا کرے گا؟ یاد رکھ جب وہ مارنے پہ آتا ہے اور ذلیل کرتا ہے، سارا زمانہ کھڑا ہوتا ہے، پھر خدا کہتا ہے اب میں سے نکل رہا ہوں، بتا بچانے کے لیے کون آئے؟ اللہ سے ڈرو، یہ مت سوچنا کچھ نہیں ہوگا، ہوگا مرنے سے پہلے ہوگا۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں جو ایک رات میں جنت پاٹ جاؤں گا، جنت میرے باپ کے لیے، جنت رسول پاک کے لیے، جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہتا۔ کتنے لوگوں کا نکاح نہیں ہوا ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، ڈرو مت، یہی نہیں کراؤں گا میں، ہاتھ اٹھا کے بتا دوں۔ ہیں بہت کم دوارے لوگ بیٹھے ہوئے، شادی شدہ لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے نکاح والے لوگ ہیں، سوچ سمجھ کے اٹھائیے گا ذرا، بس نیچے کر لیجیے۔ میری ایک چھوٹی سی بات، نکاح کس کی سنت ہے؟ سارے بولے کس کی؟ میرے حضور نے فرمایا تھا جب گانے میری امت میں عام ہو جائیں گے تو تباہی میری امت کا مقدر ہو چکی ہے۔ صبح سے گانے بجے، صبح اور 2 دن پہلے نا لسٹ بنا رہا تھا بیٹا، ابا پھوپا ناراض ہے، کیا کرنا ہے؟ نام لکھ دے، راضی کر لیں گے۔ خالہ ناراض ہے، چل نام چڑھا دو، ان کے بھی ہاتھ پیر جوڑ دیں۔ بس سمجھانا چاہتا ہوں، جتنے لوگ ناراض تھے ہم نے سب کا نام لسٹ میں ڈالا، پڑھتا ہے کہ نہیں؟ پھر خاندان والے پکڑ کے لے گئے، محلے والے پکڑ کے لے، چل بھی منا لے۔ ایک بات بتاؤ، جتنے روٹے ہوئے تھے ہم نے 4 لوگوں کے ساتھ جا کے سب کو راضی کر لیا، لیکن جو ہم سے راضی تھا مدینے والا، ہم نے گھر میں گانے بجا کے اس کو ناراض کر دیا۔ گانے بجا کے ہم نے مصطفیٰ کو ناراض کر دیا۔ ہمیں تاؤ کی ناراضی کی فکر نہیں، مصطفیٰ کی ناراضی کی فکر نہیں، ہمیں حضور کی ناراضی کی فکر نہیں۔ ایک بچی کا فون آیا، اس نے بتایا حضرت کبھی یہ بھی سمجھا دیا کرو لوگوں کو کہ بیٹیوں کا ہاتھ سوچ سمجھ کے لوگوں کے ہاتھ میں دیا کریں، خالی دولت سے گزارے نہ رہے۔ میں نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا خدا کا فضل ہے میں عالم ہوں، لیکن میرے حصے میں جو لڑکا آیا ہے نا وہ شراب پیتا ہے، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ بیٹیاں وہ نرم شیشہ ہوتی ہیں یار جو ٹوٹ جائیں گے تو جڑا نہیں کرتی، سوچ سمجھ کے ان کے نصیب کا فیصلہ کرتا، بھلے روز کے مزدور کے ہاتھ میں بیٹی دے دینا، لیکن کسی شرابی جواری کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ مت دینا۔ اتنی گزارش تم سے کرنا چاہتا ہوں، مت دینا، کسی غریب کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دینا بہتر ہے کسی امیر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بہتر۔ تھک رہے ہیں کمیٹی والے، آ رہے ہیں بھی چلے تھوڑا بہت آگے، کتنی ابھی لوگ ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ اور زور سے۔ ہم نے ان کو ناراض کر لیا جو راضی تھے، خدا کے بندے میں کہتا ہوں صرف راضی نہ کر، حضور کو اپنی شادی کی دعوت بھی دے، اللہ کرے ہر سہرے میں حضور آئے، ہر شادی میں مصطفیٰ آئے،
آپ سوچ رہے ہو کہ مولوی پٹھان کا ایڈریس معلوم ہے، ہمیں نیتا کا ایڈریس معلوم ہے، حضور کیسے آئے گا یہ تو بتا دے۔ سن گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جب دولہا بنے گانے نہ بجانا، ڈانس نہ کرانا، تماشا مت کرنا، 4 قرآن والوں کو بلانا، کسی سے نعت پڑھوانا، کسی سے قرآن پڑھوانا، محفل آقا کی سجا لینا، نکاح تیرا ہوگا، مدینے والا چل کے تیرے گھر پہ مہمان بننا۔ اس لیے دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ہاتھ اٹھارے جن کی ہو گئی ہے، گھاٹا تو ہے ہی نہ ہاتھ اٹھانے میں، بچے اس سے، اور نہ بچو گے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، صاف سی بات ہے، بچانے والے نہیں۔ میں بالکل کریں اور صرف اسی نسبت پہ ناز ہے کہ ہم حضور کے ثنا خواں کہیں، یہی ہے بس سب کچھ۔ اپنے یہاں رشوت نہیں چلتی ہے کہ 500 5,000 کا مسافہ کر جنت تیری ہو گئی۔ اگر دھندا شراب کا بھی ہے نا اور 50,000 مسافے میں جواب نہیں بڑا جنتی آتی ہے۔ میں تو رات سویا تھا نا تو جنت کے دروازے پہ اس کا نام دیکھا تھا، کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے پوچھ، کیا تو وہی ہے جسے حضور نے صفہ پہ بیٹھا کر کے تیار کیا تھا؟ کیا تو وہی ہے جس کے لیے خدا نے فرشتوں سے سجدے کرائے تھے؟ نہیں تو گریبان پکڑنا اور کہنا اپنے آپ سے، کچھ ہو نہ ہو محمد والا پہلے ہو جائے، حضور والا ہو۔ اہتمام کے ساتھ ہوگا، ڈی جے بھی بجے گا پورے اہتمام کے ساتھ، کھانا بھی برات کے سر پہ ہر جگہ ایک بندہ کھڑا ہوگا، پانی چاہیے وہ کہتا ڈونگا بدلو، وہ بغیر کی دیکھو ڈونگا بدلنے کی، ایک چمچ نکالے گا پیسہ نہیں، دوسرا لے کے آؤ، تیرے باپ نے پکوایا یہ حرام کے مسالوں کا بنا، فری کا مل گیا کھانے کے لیے۔ اس غریب باپ سے پوچھ جس نے 18 سال سے اکٹھا کیا تھا آج کی دعوت کا کھانا، شوق ہوتا نا، دوسرا لے کے آؤ، مزہ نہیں آیا، برات کا حرام کا کھانے کی عادت پڑ گئی نا، اپنے گھر کے ولیمے میں کھلا، تب پتہ چلے گا کتنے جگر والا ہے۔ کیا بات کیا بات، بیٹیاں رو رہی ہیں برات کے کھانے کو سوچ کے، یہ علماء بیٹھے، ایک بندہ ثابت نہیں کر سکتا اسلام میں برات کا کوئی تصور نہیں ہے، چیز بھی ہے اسلام میں ہے ہی نہیں لفظ برات، لیکن چل رہی ہے دھکا پھیل ہے، فخر سمجھ رہے ہیں نا، 12 گاڑی آ گئی تو لڑکی والا کا کہتے ہیں ساری جو ہے نا 4 ویلر لانا، تو کہہ رہے ہیں کرایہ مسلمان ہے